بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام، آج نماز کے متعلق نہایت ہی ایک اہم اور ایسا بیان کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو نماز کی بھوک لگے گی۔ جس طرح کھانے کی طلب محسوس ہوتی ہے، پانی کی طلب محسوس ہوتی ہے، اسی طرح آپ کو نماز کی طلب محسوس ہوگی۔ بالخصوص ایسے بچے اور بچیاں جو اپنے والدین کے حکم کے مطابق نماز سے بہت دور ہیں، اسلام سے بہت دور ہیں، ان کے لیے یہ ایسا عمل اور ایسا بیان ہے کہ جس کو آپ سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اس نماز کی اس طرح بھوک اور طلب محسوس ہوگی جس طرح کھانے کی طلب اور بھوک محسوس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس آیت کریمہ کو، قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی جو نماز ہے یہ روکتی ہے فحاشی اور منکرات سے، برائیوں سے۔ اب اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز منع کرتی ہے، یعنی روکتی ہے، قریب نمازی کے بے حیائی اور منکرات کو نہیں آنے دیتی۔ اب اس چیز کو ذرا سوچیں، یہ ساری چیزیں جو برائیاں ہیں اور جو فحاشی ہے، یہ دشمن ہے انسان کی، اور بالخصوص مسلمان کے لیے یہ دشمنی کا سامان ہے۔ تو اب نماز واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ روکتی ہے ان چیزوں کو کہ وہ انسان کے قریب نہ آئیں۔ اب جو چیز روکتی ہے اسے کہتے ہیں محافظ، یعنی حفاظت کرتی ہے ان تمام چیزوں سے جو انسان کی دشمن چیزیں ہیں، ان سے یہ محافظ ہے، حفاظت کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، محافظ کی اگر ڈیفینیشن کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو محافظ وہ ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے۔ تو اب حفاظت کرنے کے لیے آپ اگر کوئی دنیاوی طور پہ اس کی مثال کو دیکھیں کہ آپ نے ایک خود اپنا محافظ رکھنا ہے، مال آ گیا ہے، دولت ہے آپ کے پاس، گھر کاروبار ہے، آپ ایک محافظ رکھتے ہیں۔ آپ جب محافظ رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پہ فٹ ہو، مضبوط ہو، اعصاب اس کے مضبوط اعصاب کا مالک ہو، تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر روح موجود ہے، جسم صحیح سلامت ہے، تندرست و توانا ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی کوٹھی کا، گھر کا محافظ کے طور پہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں۔ اور اگر اس کی جسمانی کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ بالکل ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، روح بدن کے اندر ہو لیکن بدن صحیح سلامت نہ ہو، اگر ایسا محافظ بالفرض آپ اپنے دروازے کے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں اور صبح کے وقت آپ شور ڈال دیتے ہیں کہ میرے گھر کی چوری ہو گئی، میرے گھر میں ڈکیٹی ہو گئی، اور جب لوگ آئیں گے اور آپ اگر اس محافظ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو لوگ آپ کو بے وقوف کہیں گے۔ وہ کہیں گے یہ تو روح تو ہے اس کے اندر، لیکن کسی کا مقابلہ، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس میں طاقت نہیں ہے، جسمانی طور پہ تو یہ بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ ویک ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کر سکے؟ آپ نے روح دیکھی، آپ نے بدن نہیں دیکھا، آپ نے اس کی جسمانی حالت نہیں دیکھی، آپ نے اس کی باڈی نہیں دیکھی، آپ نے اس کی فٹنس نہیں دیکھی،
آپ نے صرف روح دیکھی کہ روح ہے اس میں، تو اب آپ کی اگر ڈکیٹی چوری ہو جاتی ہے، دشمن آپ کا مال سرمایہ لوٹ کر لے جاتے ہیں، تو آپ اس محافظ کو اپنا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ آپ نے جو سلیکشن کی تھی جس محافظ کی، آپ نے اس کا جسم نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ یہ ایک روح ہے اس میں۔ اور دوسری چیز، اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جسم ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ اس کی فٹنس بالکل ٹھیک ہے، باڈی بلڈر ہے، نہایت طاقتور ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، اور اس کو آپ اپنا چوکیدار، اپنا محافظ کے طور پہ کھڑا کر لیتے ہیں، تو پھر بتائیں، اگر پھر ڈکیٹی ہو جائے اور آپ اس کو اپنا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ جس کے اندر روح ہی نہیں، لوگ کہیں گے جسم تو اس کا ٹھیک ہے، جسم کے اندر جو پاور ہے، طاقت ہے، باڈی بلڈر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس میں تو روح نہیں ہے، مردہ جسم ہے، تو آپ اس کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں اپنا ذمہ دار؟ تو آپ کو یہ دو چیزیں دیکھنے پڑیں گی، وہ دو چیزیں، ایک روح بھی سلامت ہو، اور دوسرا کیا، دوسرا جسم اس کا مضبوط، اعصاب کا وہ مالک ہو، پھر آپ اس کو جب محافظ رکھتے ہیں تو وہ آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اب نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ محافظ ہے، حفاظت کرتی ہے تمام ان چیزوں سے جو انسان کی دشمن ہیں، ان چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، محافظ ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود برائی سے باز نہیں آتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن بے حیائی سے باز نہیں آتا، تو آپ کہیں گے کہ یہ دیکھیں کہ نمازی تو ہے لیکن اس کی نماز اس کی حفاظت، زبان کی حفاظت نہیں کر رہی، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بے حیائی اور فحاشی دیکھتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اس کی کیسی محافظ ہے کہ اس کی حفاظت نہیں کر رہی؟ تو اس کا ناظرین سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم وہ نماز جو ہماری محافظ ہے، جو اللہ نے ہم پہ فرض کی، جس کو ادا کرنے کا خالق نے ہمیں حکم دیا، کیا ہم اس محافظ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز، اس کا جسم سلامت ہے، اس کی روح سلامت ہے؟ جسم کیا ہے نماز کا؟ نماز کا جسم یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو حالت نماز کے اندر آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہ الفاظ، ان کا تلفظ، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، یا کوئی قرآن کریم کی سورہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو ان کے تلفظ کے ساتھ جب آپ ادائیگی کریں گے، اور پھر دوسرا چیز کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، ترجمے کا ہی نہیں پتہ، علم ہی نہیں ہے آپ کیا کیا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اس خالق سے لیکن جو مانگ رہے ہیں آپ کو علم ہی نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات لیکن معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن معنی کا پتہ نہیں ہے، ترجمے کا پتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز کا جو جسم تھا کہ اس کا معنی آتا، آپ جب کھڑے ہوئے ہیں تلفظ آتا، یہ اس کا جسم تھا، وہ آپ نے نہیں دے پائے، تو پھر وہ کیسے آپ کی محافظ بنے گی جب اس کا جسم ہی سلامت نہیں رکھا آپ نے؟ تو اس کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، آپ مختصر وقت ضرور دے کر نماز کے اندر پڑھا جانے والا جو قرآن ہے، قرآن کریم تو مکمل طور پہ تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن بالخصوص جو حالت نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ کسی بہترین قاری قرآن کے پاس بیٹھ کر اپنے بچوں کو وہ سکھائیں تاکہ وہ نماز کا جسم نماز کو دے سکیں، پھر وہ نماز محافظ بنے گی۔ اچھا، اب اس پہ ایک اور اعتراض لازم آتا ہے، آپ کہتے ہیں جی چلیں ٹھیک ہے، وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ان کی حفاظت اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے تلفظ ٹھیک نہیں، جسم نہیں دے پائے، تو جو قاری ہیں، جو جن کے تلفظ ٹھیک ہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی
نماز کے اندر ان کے تلفظ ٹھیک ہوتے ہیں، معنی بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے یہ منکرات جو ہیں یہ ان سے باز نہیں آتے، جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ اس طرح غیبت کرتے ہیں، تو ان کی محافظ کیوں نہیں؟ ان کا تو جسم سلامت ہے۔ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ انہوں نے شاید روح نہیں دے پائے، نماز کی جو روح تھی وہ نماز کی روح نماز کو نہیں دے پائے۔ اب نماز کی کو جسم تو دے دیا، لیکن روح جو نماز کی ہے وہ اگر نہیں دے پائے تو پھر بھی نماز محافظ نہیں بن سکتی۔ اب روح کیا ہے نماز کی؟ نماز کی روح یہ ہے ناظرین اکرام کہ جب آپ حالت نماز میں ہوں تو آپ کی مکمل توجہ اللہ کے حضور ہو۔ آپ جب نماز پڑھیں تو یہ نماز کی روح ہے کہ آپ کا قبلہ رخ جب کھڑے ہیں تو پوری انہماکیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ اس طرح کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کے سامنے کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اور آپ کو کعبۃ اللہ سے اللہ کے انوار و تجلیات آپ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس طرح توجہ کے ساتھ۔ یہ بھی روح ہے کہ آپ جب حالت نماز میں ہوں تو آپ کو یہ علم ہو، یہ ذہن بنائیں، اس پہ یقین کر لیں ذہن کے اندر کہ میری یہ شاید آخری نماز ہے۔ جب آپ یہ تصور قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ میری نماز زندگی کی شاید آخری نماز ہے، تو پھر ایک طرف انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ کا میچ بھی لگا ہوگا نا، تو پھر بھی آپ کی توجہ اس سمت نہیں جائے گی جب آپ سمجھیں گے کہ یہ میری آج زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ روح ہے نماز کی۔ جب آپ یہ تلفظ جو جسم ہے نماز کا اور روح جو پوری توجہ نماز کے اندر کرنی ہے، یہ روح ہے۔ روح اور جسم جب آپ نماز کو دے کر نماز قائم کریں گے تو یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کی محافظ ہے، اسے منکرات اور فحاشی سے اس کی طرف آنے سے روکتی ہے، پھر نماز محافظ بنتی ہے۔ تو آپ جب اس انداز میں نماز ادا کریں گے اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے تو پھر آپ کو، آپ کے بچوں کو بھوک لگے گی، نماز کی طلب محسوس ہوگی، بھوک لگے گی۔ جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے، طلب محسوس ہوتی ہے، اس طرح پھر نماز اپنی طرف کھینچے گی، بلائے گی، اور پھر یہی وہ نماز ہے جو آپ کی محافظ بنے گی، آپ کو، آپ کی اولاد کو یہ تمام تر برائیاں جو انسان کی دشمن ہیں ان کو اس کے قریب آنے سے بھی روک دیں گی۔ اس پہ عمل کیجئے اور آگے فارورڈ کیجئے تاکہ کسی اور کا بھلا ہو سکے، اور نماز ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا، اللہ کے قریب ہونے کا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری معراج تو یہ تھی کہ میں اللہ تک پہنچا، خدا کے حضور گیا، لیکن آپ کی، میرے غلاموں، آپ کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن، تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز قائم، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں، اس کا کفارہ بندہ اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکتا، اس کو ادا ہی کرنا ہے۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔